ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تذکرہ کریں گے ایک بہت بڑی مشہور و معروف ہستی جسے تمام دنیا جانتی ہے اور تمام دنیا میں مشہور ہے، اور اسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہود کچھ سوالات لے کے آئے تھے اور سیدنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا. سکندر ذوالقرنین اس کا نام قرآن مجید میں ذوالقرنین آیا ہے اور اس کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے. سورہ کہف میں جو ذکر ہے اس میں اصحاب کہف، اصحاب رقیم، یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں ملتا ہے. تفصیلات گفتگو جو ہے آج میں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤں گا. جب ہم چھوٹے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ایک بادشاہ سکندر تھا جس کو دو سینگ تھے. اس طرح کی روایات اور کہانیاں عوام میں مشہور تھیں اور وہ چلتی رہیں. یہ کب آیا اس کے بارے میں آپ کو کرسچن اور جوڈیزم کے لٹریچر میں مکمل تفصیلات سے ملے گا. دراصل حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں بکری کے 2 سینگ تھے. حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بتایا. حضرت دانیال علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. تو اس میں آپ نے بتایا کہ اس کی حکومت بکری کے 2 سینگوں کی طرح ہے، یعنی مشرق اور مغرب. اگر ہم اس کو علاقہ کے حساب سے دیکھیں تو حضرت سکندر ذوالقرنین کی جو حکومت تھی
وہ میسیڈونا سے لے کے فارس تک تھی، پرشیا تک تھی۔ گورنمنٹ جو تھی الیگزینڈر دا گریٹ کی جو گورنمنٹ تھی وہ میسیڈونا سے لے کے پرشیا تک تھی۔ تو وہ حصہ میسیڈونا ویسٹ میں ہے، مغرب میں ہے، اور پرشیا ایسٹ ہے، مشرق ہے، اسی لیے آپ کو مشرق و مغرب کا بادشاہ کہا گیا۔ لفظ ذوالقرنین جو ہے یہ اصطلاحاً استعمال کیا گیا تھا کہ کرن کہا جاتا ہے سینگ کو، تو اس وجہ سے انہوں نے ذوالقرنین یعنی دو سینگ، اور پھر لوگوں نے اس کو حقیقی سینگ سمجھ لیا، یعنی وہ سمجھتے تھے عام لوگ کہ اس کو جو ہے وہ اس کے سر پہ ہارن ہوتے ہیں، اینیمل ہارن کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کاؤ ہارن ہوتے ہیں یا اور جانوروں کو کسی کو سینگ ہوتے ہیں، اس طرح سمجھتے تھے۔ پھر اس کی تعریف کی حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ دانیال علیہ السلام کو ہم دانیال کہتے ہیں اور وہ لوگ ڈینیل کہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں ڈینیل دانیال دونوں الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ ایک ہی ہستی کو ان کی صفات کی وجہ سے مختلف نام دیتے ہیں، اور اگر جس کی اتنی نالج نہیں ہوتی اس کے سامنے دوسرا نام لیا جائے تو وہ ایک دم انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کی تعریف کی کہ وہ اشع ہوگا اور وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا۔ تو جب وہ وہاں پہ گیا اور اس نے بیت المقدس گھوما، وہاں کے یہودی عالم جو تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے آپ کے بارے میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے، یعنی بیچ میں 60 70 یا 90 سال کا فرق تھا، اتنے برس کے بعد وہ بعد میں آیا تھا۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہیکل کی تعمیرات کی۔ اس چیز سے یہودی بنی اسرائیل قوم خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے روایتی طریقے کے مطابق اس کی ایک تصویر بنائی، اور اس تصویر کو انہوں نے مختلف تصویریں بنی، لیکن ان میں حضرت دانیال علیہ السلام کا خواب جو تھا اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے اس آدمی کے اوپر 2 سینگ لگا دیے، اور کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ اشع سلوک کیا تھا، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا تھا، اس خوشی کی وجہ سے اس کو 2 پر بنا دیے، اس کی تصویر کے ساتھ 2 پر بنا دیے۔ پر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آدمی فرشتہ صفات ملکوتی رکھتا ہے، یعنی ایک اشع انسان ہے، اس طرح سے اس کی جو ہے تصویر بنا لی۔ اور بہت ساری تصاویر ان کی آپ کو پوری دنیا میں ملیں گی۔ ویسٹ کے لوگ اس کو الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یاجوج اور ماجوج قوم جو تھی وہ اپنے ظلم، بربریت اور بیہودہ اخلاقیات کی وجہ سے وہاں پہ لوٹ مار کرتی تھی، تو ان سے تنگ آ کے حضرت سکندر ذوالقرنین کی طرف لوگ آئے اور آپ سے کہا کہ ہماری مدد کریں، تو آپ نے ان کی مدد کی، اور جس طرف سے وہ آتے تھے 2 پہاڑوں کے بیچ میں آپ نے ایک دیوار بنوائی،
لوگوں کو کام پہ لگوایا اور اس دیوار کے بیچ میں لوہا، تانبا، شیشہ وغیرہ مکس کر کے جو کوئی ٹیکنیکلی انجینئرنگ کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ان کو ڈال کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ اس کو بند کرنے کے بعد تحفظ دینے کی وجہ سے اس کا وہاں کے لوگ جو ہیں نام لیتے ہیں دا الیگزینڈر دا گریٹ، یعنی ڈیفینڈر آف دا ہیومن بینگ، انسانیت کا محافظ، انسان ذات کا محافظ، آدمیت کا محافظ۔ تو یہ نام اس کا دا الیگزینڈر دا گریٹ یہ بھی اس کا نام نہیں ہے، یہ ایک اس کا پہچان ہے۔ اور جب وہ دنیا فتح کرتا کرتا حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام جب پرشیا میں پہنچا تو ہم اس کو فارس بولتے ہیں، تو اصل میں اس کا نام پارس سے پرشیا، آج تک پرشیا ہی بولتے ہیں، کیونکہ عربی لینگویج میں پا نہیں ہوتا اس لیے اس کو ایف کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس سے متاثر ہوئے اور ان کی 3 صفات کا مجموعہ قرار دے دیا، اور وہ کیا تھے؟ سے یعنی 3، پرشین لینگویج میں سے لفظ جو ہوتا ہے سا سے، تو یہ کہتے ہیں 3 کو یعنی 3، اور کان جو ہے یہ مائننگ کو بولتے ہیں، یعنی 3 چیزوں کا وہ کان ہے، مائننگ ہے، اور در کا مطلب ہے والا، یعنی سکندر ذوالقرنین ایک ایسی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں بمطابق پرشین لوگوں کے: علم، حکمت اور شجاعت۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو لقب ہے پرشین لوگوں نے سکندر رکھ لیا، کیونکہ پرشیا کی گورنمنٹ بڑی تھی اس دور میں، بہت سارے ممالک اس میں آتے تھے، سپر پاور تھی اس دور کی، افغانستان بھی آ گیا، ہند سندھ کے ساتھ بھی اس کی بارڈرز تھی، تو یہاں کے لوگ پرشین گورنمنٹ جہاں جہاں تھی وہاں کے لوگ اس کو سکندر نام سے مشہور ہوا۔ عرب میں اس کو ذوالقرنین بولتے ہیں، ویسٹ میں اس کو الیگزینڈر دا گریٹ بولتے ہیں۔ اس کا اصل نام وہ اور ہے، صفات کی وجہ سے اس کی پہچان ہے۔ یہودیوں کو کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کا پتہ تھا، کرسچنز کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کا پتہ تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں وہی نام آیا ذوالقرنین، یعنی وہ جس کا تذکرہ دانیال علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور ہر علاقے کے لوگ مختلف نام لیتے ہیں، جس طرح سے آپ نے میانمار جسے ہم برما بولتے ہیں اس کو لوگ میانمار بولتے ہیں، جسے ہم شام بولتے ہیں اسے لوگ سیریا بولتے ہیں، جسے ہم مصر بولتے ہیں اسے لوگ ایجپٹ بولتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ناموں کے اعتبار سے، لیکن جن کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ایجپٹ ہے تو بھی وہی بات ہے، مصر ہے تو بھی وہی بات ہے، میانمار ہے تو وہی بات ہے، برما ہے تو بھی وہی بات ہے، لیکن عام آدمی کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی ہے، پھر وہ غلط چیزیں ان کے ساتھ مشہور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے
کچھ شہر آباد کروائے تھے، اور جہاں بھی آپ نے شہر آباد کروائے تو اس کو ہم ایسٹ والے لوگ اسکندریہ بولتے ہیں، اور ویسٹ والے لوگ اس کو الیگزینڈریا بولتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائیے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، اور آپ کے ایسے اسماء کا ورد کرتے تھے جس سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جسے رافیل بولتے ہیں، اس سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور آپ اس سے روحانی استمداد لیتے تھے۔ سکندر ذوالقرنین کا ایک خاص بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، آپ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ کے لیے قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ ہے، انا مکنا لہو فی الارض وآتیناہ کل شیء سببا، ہو سکتا ہے میرے تلفظ نکالنے میں صحیح نہیں ہو کیونکہ میں قاری نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ سورہ کہف کو جب کھولیں گے تو وہاں پہ یہ آیت مبارکہ ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کو دنیا میں اختیار دیا اور اسباب دیے، یعنی ہر چیز کو کرنے کے جو وسائل ہیں وہ فراہم کر دیے تھے۔ آپ کو میسیڈونا، جسے اردو میں مقدونیہ کہا جاتا ہے، آپ کا تعلق وہاں سے تھا، اور یہودی لوگ، جوڈیزم والے، اس کو سائرس بولتے ہیں۔ یہ نام اس کا ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہاں ہمارے پاس جو ہے، جو مشہور ہے قرآن مجید میں، اس کا نام ذوالقرنین ہے، اور جو صفات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے کہ ویسٹ والے اس کو الیگزینڈر کیوں بولتے ہیں، پرشیا والے اس کو سکندر کیوں بولتے ہیں، اور یہودی لوگ اس کو ذوالقرنین کیوں بولتے ہیں۔ تو کیونکہ قرآن مجید میں علامات اور نشانیاں بتائی گئی ہیں لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو پہچاننے کے لیے، تو وہ چیزیں جو مجھے پتہ تھیں، مجھے معلوم تھیں، میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، وہ جانور نہیں ہوتا کہ اس کو سینگ پیدا ہو، یہ ایک خیال ہوتا ہے آدمی کا۔ آدمی انسان ہی پیدا ہوتا ہے، بھینس ہے تو بھینس کا بچہ ہی پیدا ہوگا، انسان ہوگا تو اسے انسان کا بچہ پیدا ہوگا۔ تو یہ غلط روایات پھر لوگوں نے مشہور کر دی تھی کہ حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کو جو ہے وہ سونے کے سینگ تھے، کوئی عام سینگ کہتے تھے، کوئی سونے کے سینگ کہتے تھے، اور پھر وہ مذہبی اجتماعات میں لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگ اس سے سن کے متاثر ہو کے پھر دوسروں کو اسی طرح کی بعید العقل باتیں بتاتے تھے، جس سے لوگوں کو اصل مفہوم اور مقصد کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کہتے تھے، تو وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی کوئی اور مافوق الفطرت قوم نہیں ہے، ایک انسان ہے، ان کے قبائل ہیں، ان کا سلسلہ ہے، کبھی اس پہ علیحدہ سے وضاحت کریں گے۔ اور سکندر ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے، اس کا جامع جمشید، جامع ایک مشہور ہے آئینہ سکندری عملیات کے دنیا میں، اور ایک مشہور ہے جامع جمشید۔ جامع جمشید پرشیا کا حکمران تھا، وہ استعمال کرتا تھا،
اور آئینہ سکندری حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام استعمال کرتے تھے، جس سے آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں یا دھوکہ کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے جب افغانستان میں حکومت کی تو آپ کے لوگوں میں غداری پیدا ہو گئی، تو آپ نے اپنی والدہ سے خط لکھا، تو آپ کی والدہ بڑی عقل مند تھی اور اس نے کہا کہ جہاں پہ تم ہو وہاں کی مٹی میرے پاس بھیجو۔ اور جب وہ یونان میں، گریس میں جب آپ کی مٹی گئی اور وہاں پہ دربار میں اس کی ماں نے کسی جگہ پہ اجتماع بلایا اپنے خاص درباریوں کو، اور مٹی وہاں پہ بچھوائی اور مٹی کے اوپر قالین بچھوایا، تو جو بھی وہاں پہ آتے تھے وہ لڑ رہے تھے، وہ تلق کلامی کر رہے تھے۔ تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو خط بھیجا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں، یہاں کی مٹی میں ہی جو ہے اس طرح کی تاثیرات ہیں کہ لوگ لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ اور تاریخ سے ثابت ہے اس چیز کی کہ افغانستان ایک ایسی سرزمین رہی ہے کہ جنگ و جدال صدیوں سے چلتا رہا ہے، بند نہیں ہو رہا۔ یہ خدا کی طرف سے ہر ایک چیز میں اپنی اپنی تاثیرات ہوتی ہے، اور عقل مند قوموں کے اور عقل مند لوگوں کی خاصیتیں ہوتے ہیں، وہ ظاہری علامات کو بھی دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کی ماں نے اس کو بتایا اور پھر وہ وہاں سے واپس ہوا۔ اور اسی طرح سے سکندر ذوالقرنین نے جو ہے جب بلوچستان میں آیا تھا تو وہاں پہ خان آف کلات جسے بولتے ہیں، اس کو لیٹر لکھ دیا تھا کہ آپ ہمارے آدمی ہیں، اور اس وقت سے لے کے یہ خان آف کلات کا خاندان جو ہے ان میں سرداری چلتی آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں دیتے جاتے تھے، اور جب ویسٹ والے یعنی برٹش گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے اس کو دکھایا تھا کہ ہم جو ہیں سکندر ذوالقرنین کے آدمی ہیں، اسی دور میں ہمیں یہ اعزازات دیے گئے، تو برٹش گورنمنٹ نے بھی ان کو نوازا تھا اور ان کے ساتھ تعلقات تھے۔ اسی طرح سے وہ پوری دنیا میں اس کی حکومت رہی، مختلف علاقے، اور وہاں انہوں نے اپنے گورنرز مقرر کیے، ان کی گورنمنٹ مشہور رہی ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اس دور میں جب وہ دریائے سندھ کراس کر رہا تھا تو اس کا جہلم کے علاقے سے تعلق تھا، پورس بادشاہ کے ساتھ، پورس راجہ تھا، اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، اور پھر پورس کے اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے اس نے پورس کو اپنی سلطنت جو تھی وہ اس کو واپس کر دی، اور اس کو کہا کہ تو لائق راجہ ہے، اور وہ پھر وہاں پہ حکومت کی اور راجہ رہا۔ پہلے ان کے ساتھ ان کی کچھ لڑائیاں ہوئی تھیں، لیکن بعد میں سکندر ذوالقرنین نے اس کے ساتھ بادشاہانہ سلوک کیا، جس طرح سے ایک راجہ کے ساتھ کرتا ہے، ایک بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، تو اسی طرح سے پھر سکندر ذوالقرنین نے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا، لہذا پوری دنیا میں اس کا نام مشہور ہے، ہر دل عزیز حکمران ہے۔ کبھی میں کوشش کر کے آئینہ سکندری پہ ویڈیو بناؤں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔